جی آپ دیکھ رہے تھے کہ لاہور میں ہسپتالوں کی حالت زار. اصل میں اگر کوئی مجھے یہ کہے کہ میں لاہور کی کیوں دکھا رہا ہوں, کوئٹہ کی کیوں نہیں دکھا رہا, یا میں فلاں جگہ کی کیوں نہیں دکھا رہا, تو اس کی ایک بڑی بیسک سی میری مجبوری آپ سمجھ لیں کہ میں کیونکہ جس شہر سے میں ہوں گا, جس جگہ پہ میں ہوں گا, وہاں پہ آبویسلی میرے لیے آسان ہے نسبتاً ریسرچ کرنا. لیکن میں دوسرے اسپتالوں کی بھی آپ کو آج دکھاؤں گا, جس میں بدین بھی ہے, جس میں سندھ کے علاقے بھی ہیں, کے پی کے بھی ہیں. میں کوشش کروں گا کہ اگر مجھے وقت مل جائے آج تو میں آپ کو وہ بھی دکھاؤں. وہ بھی کچھ زیادہ بہتر نہیں ہے. آپ کو میں حالت دکھاتا ہوں کہ پاکستان میں سب سے بڑا اسپتال کس کو سمجھتے ہیں. کم از کم ہم لاہوری ہے جسے ہم کہتے ہیں نا جی, میو اسپتال ہمارا, یعنی اس سے بڑا اسپتال کوئی نہیں. اور میو اسپتال جو ہے نا وہ ٹرچری کیئر ہاسپٹل ہے, فلیگ بیئرر ہمارا انسٹیٹیوٹ ہے. کنگ ایڈورڈ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ تو پوری دنیا میں جہاں پہ جاتے ہیں وہ ڈنڈورا پیٹتے ہیں میو ہاسپٹل کا. میو ہسپتال کی آپ کو میں آپریشن تھیٹر دکھاتا ہوں. ذرا دیکھیں, آپ اس آپریشن تھیٹر کے اندر آئیے گا. آپ دیکھیے گا اس میں داخل ہوتے ہی آپ کو بڑی خوبصورت سی دیواریں نظر آئیں گی, قدیم زمانے کی. اس میں پتہ نہیں یہ گرافکس اس پہ بنے ہوئے ہیں, پتہ نہیں یہ گند ہے کہ گرافکس ہیں کیا ہے. اور دیار کی لکڑی کی بنے ہوئے دروازے کی چوکٹیں آپ دیکھ سکتے ہیں. اس پہ نیچرل آرٹ ورک ہے ہر طرف. اور ڈاکٹرز کا واش روم آپ کو دکھاتا ہوں, جسے جدید تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اس کے اندر سے اے سی ڈکٹس اور پائپس وغیرہ جو ہیں ان کو گزارا گیا. پھر آپ کو اس کے ساتھ میں وہاں کی چھتوں کی حالت دکھاتا ہوں. ابھی اسی فوٹیج میں آپ دیکھیے گا, آپ کو فانوس وغیرہ لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اتنے خوبصورت نقوش بنے ہوئے ہیں, نقش و نگار بنے ہوئے ہیں. یہ آپریشن تھیٹر ہے. یہ جو ہے نا سب سے سینسٹیو ایریا ایک ہسپتال کا. اس سے زیادہ سینسٹیو ایریا ہسپتال کے اندر ہو نہیں سکتا. کوئی بھی وارڈ یا کوئی بھی ٹوائلٹ یا کوئی بھی جگہ جو ہے. اوپر کا واش روم آپ کو دکھاتا ہوں, اور اس کو کتنی محنت سے مینٹین کیا گیا, جہاں پہ ڈاکٹرز نہاتے دھوتے ہیں, اس کے بعد سرجری کرتے ہیں, اور سرجری کے بعد بھی وہ وہیں پہ ہوتے ہیں. پھر یعنی ان کے جو ادھر بائی دا وے کسی نلکے میں پانی نہیں آ رہا. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سامنے, یہ جو بھی ہے اپنی مدد آپ کے تحت آپ نے استعمال کرنا ہے. یہ آپریشن تھیٹر کے اندر ڈاکٹرز کا ایریا ہے, سرجنز کا ایریا ہے, کہ جنہوں نے جانیں بچانی ہے وہاں پہ. یہ ان جگہوں کا حال ہے. پھر میں آپ کو آپریشن تھیٹر کا اندرونی منظر ذرا آپ دکھاتا ہوں. آپ کو بڑی عجیب سرنگیں نظر آ رہی ہوں گی وہاں پہ. ایکچولی وہ سرنگیں نہیں ہیں, بیسیکلی یہ آکسیجن کے پوائنٹس ہیں جو خراب ہے, اور ان میں گرد و غبار کے ساتھ نا نیچرل آکسیجن آ بھی رہی ہے, اور آدھی لائٹس جو ہیں ان کی یہاں پہ وہ بھی خراب پڑی ہیں. یہاں پہ مشینز جو ہیں وہ ہر دوسرے دن خراب ہوتی ہیں. آپ یہاں پہ دیکھیے, یہ آپ دیکھیں آپریشن تھیٹر کے اندر جس طرح کا ایگزاسٹ فین لگا ہوا ہے کہ باہر سے سب کچھ جو ہے وہ اندر لے کے آ رہا ہے. وہ مکھیاں, مچھر, یہ سب کچھ جو ہے, اور آبویسلی ٹیمپریچر جو ہیں وہ کیسے کنٹرول ہونے. جدید مشینری ہے جی, یہ اسٹیرلائزیشن کے لیے ہے. یہاں پہ گیس نہیں ہے بہرحال, تو اس کی وجہ سے یہ بند پڑی ہے کئی مہینوں سے, اور اس کے ساتھ کھڑکی ٹوٹی پڑی ہے. اگر آکسیجن اور گرد و غبار کی مریض کو ضرورت پڑے تو فوری طور پہ اس کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے. اور اس اسٹیرلائزیشن روم کے اندر ہی کپڑے شپڑے بھی پڑے ہیں جو چینج کرتے ہیں. اب آپریشن تھیٹر دیکھتے ہیں. یہاں پہ بارش کا پانی اندر آ جاتا ہے اکثر, اور بائی دا وے یہ جو آپ اوپر آپریٹنگ لائٹس دیکھ رہے ہیں نا, ان کے اندر بلبز نہیں ہیں, یہ فیوز ہیں. یہ آپ کے سب سے بڑے ہسپتال کے مین آپریشن تھیٹر کی حالت ہے, اور جس کے اوپر کلیمز یہ ہیں, تو امتیاز یہ ہے کہ ہم تو صحت ہم نے فری کر دی, صحت ہر ایک کے لیے عام کر دی. ہم نے پتہ نہیں لاہور کو ہم نے پیرس بنا دیا کہ ہم نے اس کو وینس بنا دیا, مجھے تو نہیں پتا, لیکن خیر. بٹ اب دکھ کی بات یہ ہے کہ آپ, یہ تو سرکاری ہسپتال ہیں, چلیں سرکار کے پاس بجٹ نہیں ہے, چلیں سرکار کے پاس جو ہے وہ فرض کریں سہولیات نہیں ہے. پرائیویٹ ہسپتال کیا کر رہے ہیں, نیشنل ہاسپٹل یا ڈاکٹرز ہاسپٹل, یہ لوگ کیا کرتے ہیں. بلکہ یعنی ایک زمانے میں جب میں چھوٹا تھا نا, کہاوت ہوتی تھی کہ ڈاکٹر کی بادشاہ جتنی عزت ہوتی ہے. اب تو لگتا ہی ہے کہ ڈاکٹر جو جب پرائیویٹ ہسپتال بناتا ہے تو وہ صرف امپائر بنانے کے لیے بناتا ہے. آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ جب آپ نیشنل ہاسپٹل میں یا ڈاکٹرز ہاسپٹل میں اندر جاتے ہیں تو 24 گھنٹے کے اندر ایمرجنسی کے ایک مریض کا 1 لاکھ روپے تک بل بڑے آرام سے بن جاتا ہے. کیوں بن جاتا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ آپ کو وہاں پہ صحت کی سہولت دی جا رہی ہے بنیادی,
یہ نہیں ہے کہ ویلیو فار منی ہے. یہ اگر کوئی آدمی کرامویل جانا چاہتا ہے, کوئی میو کلینک روچسٹر جانا چاہتا ہے, دنیا کے نامی گرانی ہسپتالوں میں جانا چاہتا ہے, اپولو سینٹرز میں جانا چاہتا ہے, یہ اس کی چوائس ہے. اور آبویسلی دیر از اے ویلیو فار منی کہ جو وہ پیسے دے گا اس کو اس طرح کی سروس وہاں پہ ملے گی. لیکن کیا یہ سروس یہاں پہ مل رہی ہے؟ بالکل نہیں. پاکستان کے پرائیویٹ ہسپتال, میں کم از کم جن 2 کی بات کر رہا ہوں, وہاں پہ بالکل نہیں مل رہی. آپ کو میں بتاؤں کہ یہاں پہ اکثر کنسلٹنٹ جو ہیں وہ ٹرینی ڈاکٹرز ہیں. یہاں ایمرجنسی میں آپ دیکھیں گے 9-10 سال سے وہی ڈاکٹرز ہیں جو ایمرجنسی کے اندر 10 سال پہلے تھے, آج بھی وہیں پہ ہیں, اور انہوں نے غالباً کچھ نہیں سیکھا, وہ خود ترقی نہیں کر سکے, اور FRCS وغیرہ اور FRCP وہ نہیں کرنے کو جا سکے آگے. وہاں پہ کمرے کا یومیہ کرایہ جو ہے یہاں پہ 25,000 روپے ہے, اور پھر اس کے بعد دیگر سروسز ہیں. لیبز کے ٹیسٹ جو ہیں وہ آپ کو لاکھوں روپے کا بل بنوا دیتے ہیں, اور ایسے ایسے ٹیسٹ لکھ دیتے ہیں جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ڈاکٹرز ہاسپٹل میں میرے ایک بڑے عزیز دوست ہیں, کاروباری آدمی ہیں, بہت بڑے بزنس مین ہیں. ان کا 27 سال کا بیٹا گیا, اس کا نام بھی مبشر تھا, اور اللہ کا کرم ہے, بڑا صحت مند ہے. مبشر جب وہاں پہ گیا, اس کے گھٹنے میں بڑی تکلیف تھی, اور آدھے گھنٹے میں انہوں نے, جیسے پنجابی میں کہتے ہیں, سیاپا ڈال دیا وہاں پہ. انہوں نے کہا اس کا بائی پاس ہونا ہے, یہاں پہ فوری طور پہ بائی پاس ہونا ہے, گھٹنے کے اندر گیس آ گئی, پتہ نہیں بائی پاس ہونا ہے. میں گیا وہاں پہ, اور میرے ساتھ 1-2 اور دوست تھے وہاں پہ. ہم نے ان کو مشورہ کیا, ایمبولینس ارینج کی, ان کو PIC لے کے گئے, پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی, اور وہاں پہ ڈاکٹر عامر بندیشہ اور دیگر عملہ جو تھا, ڈاکٹر اظہر وغیرہ, ان سب کو ہم نے ریکویسٹ کی کہ خدا کے لیے ذرا دیکھیں اس 27 سال کے بچے کا کتنا ضروری ہے بائی پاس ہونا. انہوں نے اس کو بسکوپین کی گولیاں دی, پیٹ میں گیس ہے, اور ساتھ انہوں نے کہا کہ گھٹنے کے لیے مائنر سرجری ہونی ہے, اس کے بعد یہ, اور وہ ٹھیک ہو گیا بالکل اس کے بعد. لیکن کیا ان ڈاکٹرز کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے کہ جس کا دل کرتا ہے جو آدمی چیسٹ پین کے ساتھ چلا جائے اس ہسپتال میں, اس کا بائی پاس کرنا ان کے لیے ضروری ہے, اس کو سٹینٹ ڈالنا ضروری ہے. آپ صرف اپنا بلڈ پریشر چیک کرانے جائیں, وہ آپ کا ECG کریں گے, اس کے بعد اپنا, آپ کا اندازہ ہے اور میرا اندازہ ہے کہ اس ملک میں روزانہ کتنے سٹینٹس ڈالے جائیں, اور ان کی کیا قیمتیں ہیں, اور ان کو کس طرح سے ڈالا جا رہا ہے. اور 35-35 30-30 سال کے بچوں کے اندر جو ہے 3-3 سٹینٹس ڈال دیتے ہیں پکڑ کے, اور اس کی قیمت جو ہے 6-6 لاکھ روپیہ اس کی بنا دیتے ہیں. کاروبار کسائی کا ہے یا یہ مسیحائی ہے؟ آپ کو مزید چیزیں دکھاؤں گا اس میں ایک بریک کے بعد. ٹیک اے بریک.